رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہزار بار بشائیں میں دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیدویز۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر شاہ محمد منصور احمد خراسانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑے دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ انسان کی جو کوشش ہے وہ رزق کے لیے ہے، جبکہ انسان کی کوشش ہدایت کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس پہ سوال ساتھیوں نے کیا تھا کہ ہدایت کیسے ملے گی، تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں جو سمجھنے والی، گرو بنا گیان نہیں۔ جیسے ایک بہت بڑے سمندر، جو سمندر ہے، اس میں آپ ایک چھوٹی سی کشتی لے کے گھس جائیں یا کوئی بات ٹپ میں بیٹھ جائیں اور آپ یہ خیال کریں کہ میں سمندر کو پار کر جاؤں گا، تو یہ آپ کی ایک بیوقوفی ہے۔ دنیا ایک سمندر کی طرح، آپ ایک سمندر میں اور ایک چھوٹی سی کشتی ہے آپ کی جس کو آپ نے پار لگانا ہے۔ تو آپ کو وہ گائیڈنس چاہیے کہ جو ستاروں کو دیکھ کے رستے کا تعین کر سکتا ہو، ایک ایسا کیپٹن ہو، اس کی شپ ہو، اور جب آپ اس شپ میں اس کیپٹن کی اندر وہ سفر کریں گے تو حوادث سے بچ کے اپنی منزل کو پا جائیں۔ تو آپ کو ایک کیپٹن چاہیے، کیپٹن آپ کو اس کشتی میں سوار کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس تک پہنچ گیا، جو اس کو پا گیا، وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ رہ گیا۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات محسوس بھی کرتا ہوں، اس لیے میں نے یہ طریقہ میڈیم آزمایا تھا کہ ویسے بات کرنے سے آپ 4-5 بندوں کو اپنی بات سنائیں گے، 10 بندوں کو سنائیں گے، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ہزاروں بندوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اور میں اس لیے یہ جو چینل بنایا ہے تاکہ آپ کو یہ دعوت بھی ہے اور آپ بھی آپ اس صدقہ جاریہ کو کریں۔ تو یہ جو زندگی کا سفر ہے، اس میں آپ کو ایک استاد چاہیے، رہنما چاہیے، مرشد چاہیے، ایک ایسی گائیڈنس چاہیے جو اسپرچول گائیڈنس ہو، جو رائٹ اینڈ رانگ کے بیچ میں سے جو حق ہے۔ معاشرہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتی۔ معاشرہ کی چیز کو غلط سمجھتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتی۔ حق کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز کے 3 ویو ہوتے ہیں، ایک آپ کا ویو ہوتا ہے، ایک اگلے کا ویو ہوتا ہے، اور ایک ایکچول ویو ہوتا ہے۔ تو حق ہمیشہ جو ایکچول ویو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنا ویو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا اپنا ویو دیکھتا ہے، لیکن جو اصل حق ہے اس تک نہیں پہنچتے۔ تو آپ کو ایک رہنما چاہیے، ایک استاد چاہیے زندگی میں۔ اب یہ گڑبڑ یہ ہوئی کہ ایک تو کہ ہمارے ہاں یہاں پہ پیری مریدی ایک باقاعدہ کاروبار بن گیا۔ تو پیروں نے کیا کیا کہ اسپیسیفک لباس کو اور اسپیسیفک قسم کے کپڑے، ٹوپی، پرنا یا لباس کو ہدایت سمجھ لیا، اور یہ بتا دیا اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ یہی ہدایت ہے کہ اگر آپ اس پرنے سے لیے اس ٹوپی کے ساتھ جئیں گے تو بس یہ آپ حق کے ساتھ ہے۔ تو یہ بذات خود آپ خود بھی عقل سکتے ہیں کہ ایک لباس یا ایک ٹوپی یا ایک پرنا آپ کو، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے، وہ بندے ہیں اس معاشرے میں، لیکن ان کی جو پرابلمز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں، وہ جو سوسائٹی بلڈ کرنے والی بات تھی وہ تو نہیں ہوئی، وہ تو اسی طرح ہی ہیں۔ عبادات ہیں لیکن معاملات نہیں ہیں۔ جو سوسائٹی میں بہتری آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، کیونکہ امت سے جو مسٹیک ہو گئی، مسٹیک ہاں سخت لفظ ہے لیکن ہو گئی، کیا ہوئی کہ خلفائے راشدین کے بعد حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ کاٹ کھانے والی بادشاہت، امت اس بات کو فرق نہ کر سکی، نبی کی اس بات کو نہیں سمجھ سکی، انہوں نے بادشاہت کو بھی خلافت ہی سمجھا،
آج بھی سمجھتے ہیں، اور بڑے علماء اس پہ بحث کرتے ہیں، حالانکہ حدیث موجود ہے تو حدیث کے ہوتے ہوئے تو بحث بنتی نہیں. یہ تو نبی کی بات کے اوپر آرگیو کرنا یہ تو گستاخی ہے. لیکن کیا کیا جائے، کوئی سننے کو تیار نہیں تو سنانے کی بتانا فرض ہوتا ہے، بتا دیا، مانے کوئی نہ مانے، لیکن بادشاہت جو ہے، ملوکیت جو ہے، وہ خلافت نہیں. اور یہی غلطی آج سے 100 سال پہلے تک ہو رہی تھی کہ بادشاہت تھی جس کو خلافت سمجھا جاتا تھا، پھر وہ جو ایک خلافت تھی پھر اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. تو اسلام کا جو ایک جوڑ تھا، جو ایک باؤنڈری تھی، وہ ٹوٹ گئی. تو اللہ کے نیک بندے انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے صوفیاء کرام نے سلاسل شروع کی، اسپیسیفک ٹیچنگ دی لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کو ایک روحانی تعلق چاہیے اہل بیت تک پہنچنے کے لیے. کس تک؟ اہل بیت تک. کیونکہ نبی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، قرآن اور اہل بیت. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہدایت کے 2 رستے چھوڑے، قرآن اور اہل بیت. تو قرآن بھی چھوڑ دیا، اہل بیت بھی چھوڑ دیا. تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. امت اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن اس کا نہ اسلام کو فائدہ ہے نہ ان کی ذات کو فائدہ ہے. اور نتیجہ یہ ہے، جو ترا اس پہ یہ ہے کہ کوئی بندہ مسلم اسکالرشپ پوری جتنے بڑے بڑے دماغ ہے اسلامی، یا تو وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، یا وہ اگر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس بات کو بیان نہیں کرتے. کیونکہ اگر وہ بیان کریں گے تو انہیں رستہ دینا پڑے گا، رستہ دیں گے تو شاید ان کے پاس پھر وہ ان کے کئی عقائد اور کئی چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. تو وہ خاموشی کرتے ہیں. اور کئیوں نے تو کہا جی، اور میری بڑوں بزرگوں نے کہا جی کف لسان کریں جی، بات نہ کریں. نتیجہ کیا ہوگا؟ حق بات کو بیان نہ کرنے سے رائج ہو جائے گی نہ حق بات، اور آپ بعد میں آنے والے نہ حق کو ہی حق سمجھ لیں گے. تو اتنی بڑی گڑبڑ، اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، امت اس بات میں پھنس گئی. تو یہ جو سلاسل تھے، بنیادی طور پہ مشائخ تھے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جی ہم نے جناب وہ کوئی ٹکٹیں بانٹنی ہیں کہ آپ یہ کپڑے پہنیں گے، اس قسم کے معاملات کریں گے تو آپ جنتی ہیں. نہیں، وہ سوسائٹی بنانی تھی. اور پچھلے 100 سال میں تو اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شیخ ہے تو وہ اس حق سے محروم ہے جس تک پہنچانا تھا. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو مخصوص قسم کے اذکار اور ذکر اور لباس میں الجھا دیں گے. میں ناراض ہوتا ہے کوئی تو میری معذرت ہے، کیونکہ میرا بات آپ کو منوانا ہے. بے شک آپ میری بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، لیکن اگر میری بات حق ہے تو یہ آپ کے گلے کا پھندا. میں نے بتا دینی ہے، آپ کا کام ہے اس پہ غور کرنا، اس کو سمجھنا. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو میں ہوں آپ کو بتانے کے لیے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں اپنے کاغذ صاف کرنے کہ میں نے اس امت تک یہ بات جو جانی تھی وہ پہنچا کہ تعلق آپ نے بنانا ہے قرآن و اہل بیت کے لیے. اور وہ تعلق آپ نے بنانا کس نوعیت کا ہے، ہونا کس طرح کا چاہیے. تو امام مجدد اس کے بارے میں بڑی پیاری بات ہے. جب میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتا تھا تو خیال کرتا تھا کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا تو کیسے جاتا، میرا ایٹیٹیوڈ اور رویہ کیا ہوتا. تو انما اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں میں. تو جب آپ جائیں اپنے اس تعلق کے پاس، آپ کے دل میں کیا کیفیت ہو. اگر آپ کوئی معاملات کرتے ہیں تو آپ کس نیت سے کریں، اور آپ کے جو ساتھ اس سوسائٹی کو بنانے کے لیے جو اور ساتھی جو اس میں شامل ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رابطہ کس نیت سے ہو، ان کے ساتھ نیکی کیسے کریں. اور زندگی میں یہ بندہ بڑا ہونا ضروری ہے جو اللہ واسطے کا تعلق ہو. مولانا روم کی مصنوعی اٹھائیں، مولانا روم کے شیخ جب وصال فرما گئے
تو انہوں نے اپنے ایک مرید کو جو ان کا مرید تھا اس درجے پہ رکھا، ان کہ جب اس کے ساتھ معاملہ فرماتے تو یہ کہتے جیسے میں اپنے شیخ کے ساتھ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ مرید تھا۔ پھر وہ جب مثنوی پڑھیں گے تو باقاعدہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جب آگے چلتے ہیں تو پھر اپنا ان کے بعد ایک اور جو ان کے مرید تھے ان کے بعد پھر ان کو انہوں نے اس جگہ پہ دیا، تو ان کا ادب کرتے تھے۔ ادب کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ہدایت حق کے جاننے کے لیے آپ کو ایک ایسا تعلق چاہیے جو کہ اللہ واسطے۔ جب تک آپ نے اللہ واسطے کچھ کیا نہیں، کچھ دیا نہیں، کچھ خرچہ نہیں، تو اللہ کی رحمت آپ تک متوجہ نہیں ہوگی۔ جس جنت کا آپ کو وعدہ ہے کہ جانا اپنے رحمت الہی کے ساتھ ہے، وہ رحمت الہی اس تعلق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو آپ نے اللہ واسطے بنا ہے۔ یہی وہ رستہ ہے جو آپ کو حق اور ہدایت تک پہنچائے گا۔ آپ کا تعلق ہو، پرسنل ریلیشن ہو۔ آج آپ کسی شیخ سے مل بھی نہیں سکتے، پرسنل نہیں مل سکتے، بات نہیں کر سکتے، سوال نمبر ہے با مراد من کے سوال نہ کریں، کوشچن نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ یہ اتنی بڑی گڑبڑ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، مولا علی علیہ السلام اور ائمہ مطہرین کے پاس لوگ جائیں اور سوال کریں، اور آج کے شیخ سے آپ سوال نہیں کر سکتے، پوچھ نہیں سکتے۔ آپ پوچھیں جہاں پھنس جائیں، جہاں پرابلم فیل کریں، کیونکہ آپ نے تعلق اللہ واسطے بنایا۔ اور اگر آپ کو لگے کہ میرا وہ تشفی نہیں تو آپ آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتائی یہ بات کہ اگر حق کی تلاش میں آپ نامراد بھی رہے تو بھی کامیاب ہے، لیکن اس کو چھوڑیے گا نا۔ کوشش جس طرح آپ روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے روزی کی کوشش نہیں کرنی، آپ نے حق کی کوشش کرنی۔ اگر حق کو پا گئے تو الحمدللہ، اور نہ پا سکے تو بہت بڑا مسئلہ۔ لیکن اگر آپ کوشش کرتے رہے تو نہ پانا بھی کامیابی ہے۔ اس لیے میں آپ کو سیدھا سیدھا یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو مسٹیک ہو گئی، جس کی وجہ سے آج بھی جو اسلام کی شکل ہم جس کو ہم فالو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا یا زیادہ خدا ہوتے تو اس میں اختلاف ہوتا۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ حق کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ حق میں اختلاف نہیں ہے، نہ حق میں اختلاف ہے۔ تو اس وقت جو فرقے اور جو جماعتیں اور در جماعتیں ہیں، اور اس لیول تک ہے کہ اگر آپ نے ہمارے عالم کو نہ مانا تو آپ نے جناب کفر کر دیا، کفر کے فتوے، یعنی کہ وہ درجہ اللہ رسول جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے، نسبت رسول اللہ جو ہونی چاہیے تھی، جو کہ مسلمان کی ہے کہ وہ اللہ رسول کو مانتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ کہتا نہیں جی ہمارے مولوی کو نہیں مانتا، ہمارے عالم کو نہیں مانتا، یہ مسلمان نہیں، تو پھر مسلمان کون رہ جائے گا؟ وہ ان کو کافر کہہ دیں گے، ان کو کافر کہہ دیں گے، ان کو بدعتی گستاخ کہہ دیں گے، وہ ان کو بدعتی گستاخ کہہ دیں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کو انکار کرتے ہیں، ہم تو کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو کتابیں تو آلریڈی کنفیوز ہیں، کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، تو بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے۔ تو یہ بھی ایک فکرہ ہے، بڑا مسئلہ ہے کہ بابے کا خدا اللہ ہے، کتاب کا خدا کتاب لکھنے والا ہے۔ کتاب آسمان سے نہیں اتری، کیونکہ آسمانی اتری ہوئی کتاب ہے، جس کا خدا وہی ہے جو کہ قرآن کا خدا ہے، یعنی کہ کلام الہی نہیں ہے وہ۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، آپ سوچ لیں، میں کسی کی میرا کام ہے بات بتانا، منوانا میرا فرض نہیں ہے۔ کتابوں کا خدا واقعی ان کا جو خالق ہے وہ ہے جس نے خلق کی۔ کلام الہی کس نے خلق نہیں کیا، وہ اللہ کا ازلی کلام ہے، اور جس کی تفسیر صرف ائمہ مطہرین کے پاس ہے۔ اگر اس رستے سے آپ گئے، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں ہدایت تک نہیں پہنچنے والے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں کوئی رہنما ہو،
اللہ واسطے کا تعلق ہو، آپ اپنی جان مال سے اس کے ساتھ جڑیں، اس پہ جان ماریں، اس کے لیے کوشش کریں، یقین کریں وقت کوئی نہیں۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں وقت کوئی نہیں، اینڈ ٹائم میں جی رہے ہیں، موت تو کسی وقت آنی ہے۔ اگر آپ نے سستی کر دی، آپ یقین کریں عبادات کے دھوکے میں پھنس گئے، آپ اصل بات تک نہ پہنچے، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں چکروں میں نہ پھنسیں، ہر بندے سے سوال کریں، جا کے کویسچن کریں، اپنے دل کی تسلی کریں، پوچھیں ان سے کہ اب کیا ہے حق، اس زمانے میں حق کیا ہے۔ میں آپ کو جو باتیں آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں، میں کچھ فکریں بتا رہا ہوں، کچھ معاملات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ان سٹیپ پہ چلیں گے تو یقیناً خیر کو پا جائیں گے۔ تو اگر آپ نے موجودہ حق کو نہ سمجھا تو آپ حق تک نہ پہنچیں گے، خیر نہیں ملنے والی آپ کو، شر مل جائے گا آپ کو، پیر مل جائیں گے، رہنما نہیں ملے گا، وہ آپ کو کسی دھوکے میں پھنسا دے گا۔ اور یہ اتنی تسبیحاں یہ پڑھ دیں، یہ تسبیحاں پڑھ دیں، تو یہ پڑھ دیں اور آپ تسبیحاں پڑھتے رہیں گے، اور ادھر جناب وہ مسلمانوں کی حرمت پامال ہو رہی ہے، معاشرے میں ہر طرح کی جو بھی معاملات ہیں، میں چھپی ہوئی باتیں تو نہیں ہیں یہ۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہی ہوا کہ جب ہم نے یہ مسٹیک کر دی، ہم نے بادشاہت کو خلافت سمجھ لی، ہم نے پیر نے بتا دیا جی اس پیسے پہ گھولیے میں رہیں گے تو ٹھیک ہے، گھولیے سے جو باہر گیا وہ گستاخ اور بے ادب ہو گیا۔ تو حضور کے صحابہ تو نہ داڑھی پہ رولا ہے، نہ پگڑی پہ مسئلہ ہے، نہ سلوار کا مسئلہ ہے، کوئی رفع دن کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ یہ بڑے مسائل ہیں۔ میں آپ کو سمپل کہہ رہا ہوں، ایک رہنما بنائیں، اس کے ساتھ تعلق اللہ واسطے کریں، اس کے ساتھ خرچ کریں، اپنی زندگی کو جوڑیں، اور جب آپ جوڑیں تو اللہ سے ایک دعا کریں، یا اللہ میں نہیں جانتا، میں نے یہ تعلق اللہ واسطے بنایا، تیرے لیے بنایا، اگر تو یہ حق ہے تو مجھے اس پہ قائم رکھ، اگر یہ حق نہیں ہے تو مجھے حق کی طرف موڑ دے۔ میں نہیں جانتا، ہم جو ازیوم کر بیٹھیں گے یہ حق ہے، ہو سکتا ہے حق نہ ہو، ہو سکتا ہے وہی آپ کے لیے مسئلہ بننے والا ہو۔ تو خدا را بتانا میرا کام تھا، عمل کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ منوانا فرض نہیں ہے۔ میں تو اپنے گلے سے ایک علم ہے جو مجھے میرے بزرگوں نے بتایا، وہ میں آپ تک ٹرانسفر کرتا ہوں، کوئی پوچھے گا تو فردر بھی حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے میں جو حق ہے اس کا ساتھ دے، اور یہاں بھی حق کے ساتھ جئیں اور آگے بھی حق کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اگر کوئی اچھی بات ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں قائم رہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔